بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزكاة قنطرة الإسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بہت سارے احسانات کے ساتھ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے کئی ایام گزر چکے۔ اللہ رب العزت جو ایام گزر چکے ہیں رمضان کے، اس میں جو کچھ بھی ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو اعمال ہم سے ہوئے ہیں اللہ اپنے بارگاہ الہی میں اس کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن ان میں ایک عبادت جیسے روزہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اسی طرح ایک عبادت ہے زکوٰۃ کی۔ لیکن ہم مسلمانوں میں یہ خیال ہے جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی روزہ فرض ہے۔ یہ بات طے ہے کہ روزہ آدمی کو رکھنا ہے، جو فرض ہے تو وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی رکھے گا، رمضان کے علاوہ میں فرض روزہ نہیں ہے۔ یعنی ایک مہینہ متعین ہے روزے کے لیے جو فرض ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزہ فرض ہے۔ وہ کون سا مہینہ؟ صرف رمضان۔ اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ ایسا نکی اور طے نہیں ہے کہ صرف اسی مہینے میں دی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا صرف اسی مہینے کے لیے خاص ہے، روزہ فرض۔ لیکن زکوٰۃ صرف اس ہی مہینے کے اندر فرض ہو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ تو اس کو سمجھو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دینا اچھا ہے، لیکن زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ آدمی یوں سمجھے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس کے پاس اتنا مال آیا جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو گئی۔ مثال کے طور پر آج کی اسلامی تاریخ، آج کے دن اتنا مال آیا اس کے پاس کہ وہ صاحب مال بن گیا، یعنی مالدار ہو گیا۔ اب یہی تاریخ آئندہ سال جب آئے گی اور اتنا ہی مال سال بھر اس کے پاس باقی رہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا سال ہوا۔ تو اگر رمضان کا مہینہ تھا جب زکوٰۃ واجب ہوئی تھی یا مالدار ہوا تھا، اور سال بھر گزرا اور پھر رمضان آیا، تو رمضان میں تو ٹھیک ہے، اس کا سال ہو گیا۔ مطلب یہ کہ یہ جو زکوٰۃ کا سرکل چلے گا، یہ جو بات گھومتی ہے سال بھر میں، وہ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں ہو۔ جب بھی آپ کا سال اس مال پر گزر گیا، آپ پر وہ فرض زکوٰۃ کا ادا کرنا اس ڈیٹ کے اندر، اس تاریخ میں ضروری ہے۔ اس لیے اپنے ذہن سے اس کو صاف کرے
کہ جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں فرض ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب ہم مالدار ہوئے شریعت کی نظر میں، اس تاریخ کو نکی کر کے ایک سال پورا گزر جاوے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، تب جب ایک سال گزرا، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو یا کوئی سا بھی مہینہ ہو، اس وقت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتا ہے۔ اب آدمی سمجھو کہ رمضان میں فرض نہیں ہوتی، کب ہوتی؟ رمضان کے آنے سے 3 مہینے پہلے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں رمضان میں دوں، یعنی 3 مہینے کے بعد دوں، تو شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن یعنی ایسا نہیں ہوگا، اس نے جو تاخیر کی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ فرض تو 3 مہینے پہلے ہو گئی تھی، لیکن وہ دے کب رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، تو 3 مہینہ جو اس نے لیٹ کیا اس کو گناہ ہوگا، تاخیر کیوں کی؟ اور اگر بالفرض ایسا مان لے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاوے ان 3 مہینے کے بیچ میں، تو فرض ادا ہونا چھوٹ جاوے گا۔ اس لیے شریعت کہتی جب فرض ہوا ادا کر دے وے تو وہ فریضہ اپنے ذمے سے نکل جاوے۔ تو ایک چیز یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھاوے کہ صرف رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، یعنی مہینہ نکی کر لینا، بلکہ اپنی اس تاریخ کو نکی کریں جب مالدار ہوا تھا، اور پھر سال بھر اس کو جو ہے گھماوے، سال بھر میں جب وہ مال اتنا باقی رہے اور مالدار رہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو، لیکن ادا کرنا کب فرض ہوگا؟ جبکہ وہ مالدار ہوا تھا اور سال ختم ہوا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اس پر ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ لینے والے، دینے والا نہیں، زکوٰۃ دینے والا تو دے دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں کچھ اور بات کرنے والا، زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ، اس سے پہلے بھی میں نے بورڈ پر لکھ کر بھی سمجھایا تھا۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ سب سے ہائی لیول مالداروں کے حساب سے، یعنی یوں سمجھے کہ میں مالدار ہوں تو یہ زکوٰۃ کا مال نکالنا واجب اور فرض ہے، یعنی اتنی زکوٰۃ تو نکالنی ہے، یعنی مالدار کے حساب سے یہ مال اس کے لیے بہت برا ہے، مالدار کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال بہت برا ہے اور اس کو نکالنا واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح اور ایک دوسرا مال، کون سا؟ صدقہ فطر، یہ بھی واجب ہے۔ یہ کب دیتے ہیں؟ رمضان جب ختم ہوگا اور چاند نظر آئے گا اس سے پہلے لوگ دیتے ہیں، یا پھر چاند نظر آوے اس کے بعد دیتے ہیں عید کے دن۔ تو صدقہ فطر یہ بھی مال کا دینا واجب اور ضروری ہے، کن کے لیے؟ جو مالدار ہیں۔ اور ایک تیسرا مال صدقہ ہی ہوتا ہے لیکن منت کا مال ہے، کون سا مال؟ منت کا مال، یعنی ایک آدمی یہ منت مانتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا روپیہ صدقہ نکالوں گا، تو کام ہو گیا، اس پر وہ کام کا صدقہ نکالنا ضروری، تو یہ 3 مال ضروری ہے نکالنا، تو یہ تو زکوٰۃ دینے والا نکالتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے کیا ہے اس میں کہ زکوٰۃ لینے والے میں، لینے والے کی بات کر رہا ہوں، دینے والے کی نہیں، لینے والے میں یہ سمجھتے ہیں اپنے صدقہ نو نہیں کھائی، فطرہ نو نہیں کھائی، یہ سمجھتے ہیں صدقہ نو نہیں کھائی، فطرہ نو نہیں کھائی، تو کیا کھائی؟ زکوٰۃ نو کھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ نو کھائی۔ حالانکہ میں لیول سمجھاتا ہوں، زکوٰۃ جو دیتا ہے اس پر کیا ہے؟ فرض ہے اور سب سے برا مال ہے، اس کے بعد نیچے اسٹیپ آتا ہے صدقہ اور فطرہ، تو اب سمجھو کہ جو سب سے برا ہے وہ تو کھائی، اور جو نہیں ہے نیچے والے اس کو کیا؟ اپنے فطرہ ہوں تو نہیں کھائے،
زکات پر اچالی جائے. ایسا نہیں ہے. جو سب سے اوپر کا لے رہا ہے تو یہ تو نیچے والے اسٹیپ ہو گئی نا. صدقہ فطر ہے، صدقہ ہے یا نارمل صدقہ ہے، وہ تو نیچے والے اسٹیپ ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو اوپر والا لے سکتا ہے تو پھر وہ نیچے والا لے سکتا ہے، فطرہ بھی لے سکتا ہے. یہ مستحقین کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ چوچلے ہیں جو غریب ہیں ان کے بھی اپنے فطرہ فطرہ کیا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسری ایک چیز جس کو اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے، جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ مستحق ہے واقعتاً، تو پھر اس پر لینا نہیں چاہیے. زکوٰۃ لینے والا جو ہے اس کو بیاج کے پیسے بہت ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، وہ یہ بھی لے سکتا ہے. کون سے؟ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کو بیاج کے پیسے بغیر نیت کے دے سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر صدقۃ الفطر، اس کو دے سکتے ہیں. فطرہ اس کو دے سکتے ہیں. یہ منت والا صدقہ اس کو دے سکتے ہیں. یعنی کیا بتا رہا ہوں، جب زکوٰۃ اوپر آ گیا تو یہ سب اس کے نیچے کی شکلیں ہیں، یہ پھر دے سکتے ہیں. تو یہ چوچلے جو غریب لوگ کرتے ہیں، اپنے فطرہ نو نہیں کھائے، اپنے تو آن نہیں کھائی، تو یہ کیوں کھاتے ہو؟ یہ سب سے خطرناک ہے. یہیں سے یہی مت کھاؤ. نہیں کھانا ہے تو یہی مت کھاؤ، اس کو ہی ہٹا دو، تو یہ نیچے کے چوچلے ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب غریب لوگوں کی بات، اب امیر لوگوں کی بات. اللہ رب العزت نے دو باتیں سمجھائی قرآن کریم میں. الگ الگ جگہ آیتیں، اللہ نے بہت ساری آیتیں اتاری. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب؟ نماز قائم کرو. ایک تو مطلب یہ ہو گیا. اب صلاۃ کے بہت سارے مطلب ہیں، بہت سارے مطالب ہیں، ترجمے ہیں. آپ سمجھو، نماز جو ہم پڑھتے ہیں ظاہر میں ہم نماز، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اندر کی باڈی روحانی اعتبار سے کلین ہوتی. اندر کی باڈی روحانی اعتبار سے کلین ہوتی ہے. دل منور ہوتا ہے، جسم کے اندر کے اعتبار سے اعمال خیر کرنے کی توفیق ہوتی ہے. جیسے کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ایک آدمی جب کوئی اچھے اعمال کرتا ہے اور خیر کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ سے اچھے اعمال کرتا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. ایسا حدیث میں ہے فضائل اعمال. یعنی وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ گھل مل جاتا ہوں، یعنی اس کے ہاتھ میں ہاتھ بٹاتا ہوں. اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز جو آدمی پڑھتا ہے تو اندر سے باڈی کلین ہوتی ہے. ایک عمل. اب ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے. تو وآتوا الزکاۃ جو ہے، یعنی وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یہ اللہ نے سال بھر کے اندر ایک ہی مرتبہ رکھا کہ پورے سال میں جو بھی خرابی آئی ہے اور اپنے مال کا جو نقصان ہے اس کو ہٹاؤ. یہ کچرا ہے مالداروں کے لیے، وہ کچرا ہے، وہ اس کو ہٹائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر میں جو باڈی خرابی آئی ہے، اقیم الصلاۃ سے کیا ہوا؟ اندر کی باڈی کلین ہوئی. اور وآتوا الزکاۃ سے سال بھر میں جو ہے، اس لیے ہم جب پورا ایک سال گزرتا ہے، باہر والوں کو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، باڈی چیک اپ، باڈی چیک اپ کرواؤ کہ اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، تو اس کی ٹونک لے کر اس کو صاف کرو. یہ سال بھر کا سائیکل باڈی چیک اپ ہے. اقیم الصلاۃ اندر سے کلین کرو، اور وآتوا الزکاۃ سال بھر میں مال کے ذریعے سے ہمارے جسم پر جو جراثیم اور جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو کلین کرو. کیسے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے اور وہ گاڑی اندر سے بالکل کھٹا رہا ہے، اندر سے بالکل کھٹا رہا ہے، لیکن اوپر سے ٹیپ ٹاپ ماڈل بہترین دکھتی ہے. کون سا عقل مند انسان وہ ہے جو یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھی ہے؟ صرف دکھنے میں ہے لیکن اندر سے تو بالکل کھٹا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم ظاہر کو اچھا کر لے، جیسے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اقیم الصلاۃ نہیں ہو رہا، تو اندر کی باڈی خراب ہے، اندر کی باڈی خراب ہے. تو ظاہر صاف،
باطن جو ہے خراب. اور کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہو اور باہر میں بہت اچھا دکھے، اس کو اندر کا سکون ملتا نہیں ہے. تو اللہ نے یہ زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے چلایا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آوے کہ ظاہر بھی پاک ہو جاوے، باطن بھی پاک ہو جاوے. اب اس کے اندر اور ایک چیز سمجھیں. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ سمجھو کہ میں کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو فرض کس پر ہے، لینے والے پر یا دینے والے پر؟ میں جو دے رہا ہوں مجھ پر فرض ہے زکوٰۃ کا دینا. تو زکوٰۃ دینا جب مجھ پر فرض ہے تو ضرورت میری ہے یا لینے والے کی؟ ضرورت کس کی ہے؟ میری ہے، یعنی مجھے دینا ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کا فرض یہ مجھ پر ہے، تو زکوٰۃ دینا یہ میری ضرورت ہے کہ میں کسی کو دوں، اور اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو میری زکوٰۃ ادا ہو. یعنی یہ ضرورت، یہ محتاجگی کس کو ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کو، نہ کہ لینے والے کو. لینے والا نہ بھی لے کیا مرضی، اس کی مرضی ہے. لیکن زکوٰۃ کا دینے والا جو ہے وہ زیادہ محتاج ہے نہ کہ لینے والا. لینے والا محتاج نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ نہ بھی لے تو کیا ضرورت، وہ کہہ دے کہ مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے، تو ہم اس پر زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ لینے والا شریعت کے حساب سے وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں دینے والے کہ ہمارا فرض ادا ہو رہا ہے. زکوٰۃ والا ہمارا فرض ادا ہو رہا ہے تو ہم محتاج ہیں، نہ کہ لینے والا. اور یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ آئی ایم سم تھنگ انا خیر من دینے والے کے اندر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دینے والے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. کیوں؟ یہ بھی چیز میں آپ کو حدیث سے بتاؤں. مال ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آگ ہے. کل کو قیامت کے دن یہ مال مال اس لیے آتا ہے نا حدیث میں، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال. کل کو قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ اس کو پورا توق بنا دے گا، اسی مال کو، پھر اس کو گنجے سانپ کی طرح ہمارے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کو آگ میں ڈال دے گا. تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مال آگ ہے، اس میں چیز ہی ایسی ہے کہ جہاں یہ لگتی ہیں اوپر اڑتی ہیں. شیطان نے بھی یہی دلیل پیش کی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہونے والے، میں آگ سے پیدا ہونے والا، میں جھک جاؤں یہ ہو نہیں سکتا. تو مال جہاں آتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر آئی ایم سم تھنگ. تو یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنا فریضہ خود ادا کر رہا ہے، نہ کہ دینے والے کا. جو لے رہا ہے اس کا فریضہ کوئی نہیں ہے. تو یہ سمجھیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو ایسا نہیں کہ چھاتی پوڑی کرے. جیسے تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا فرض ادا نہیں ہوا، تم اگر زکوٰۃ نہ دیوے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لینے والے کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کو تکبر، آئی ایم سم تھنگ جو مال کے ذریعے سے اللہ نکالنا چاہتا ہے، اللہ کو پسند نہیں. تو جب ہم زکوٰۃ دیوے تو یوں اپنے دل میں سمجھیں کہ میری ضرورت ہے اور میرا فرض ہے جو ادا ہو رہا. تو اس پر ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز کہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک چیز ہے. جیسے ابھی میں اپنی مثال دوں کہ جیسے میں گاڑی، بائک، ساری چیزیں جو بھی لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں وہ اگر میرے پاس مہیا ہو جاوے، وہ چیز یوں سمجھو کہ میرا ابا جو ہیں ان کے پاس بہت ساری جائیداد تھی، تقسیم ہوئی تو گاڑی بھی آئی، بنگلے بھی آئے، بہت ساری چیزیں، لیکن خود میں اپنی ذات کے اعتبار سے مالدار نہیں ہوں. اب لوگ کیا دیکھتے ہیں، یہ ایک چیز سمجھو، اس چیز کو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا یعنی جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کیا کرتا ہے، ظاہر میں ہم یوں سمجھتے، اس لیے زکوٰۃ لینے والے جو ہوتے ہیں نا، لینے والے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا حلیہ بھی بیائی نہیں غریب والا ہی بناتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھتا ہے وہاں نہیں، بلکہ ایک ایک کے ان کی ذات کی فکر کر کے کہ واقعتاً وہ محتاج ہے یا نہیں یہ دیکھو، یہ نہیں کہ ظاہر میں. اس لیے بعض جگہ جہاں زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں مالداروں کے گھر تو وہاں پر اپنا گیٹ اپ بنانا پڑتا ہے. یہ سوچ
یہ سوچ ہماری خراب ہے. گیٹ اپ ایسا بنانا غریب دکھے تو دیوے نہیں تو نہیں دیوے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ زکوٰۃ دینے والے کی جانب سے بھی غلط ہیں، لینے والے کی جانب سے بھی غلط، دونوں افراد تفرید کے شکار ہیں. ایسا نہیں ہو. زکوٰۃ جو ہے دینے والے کے لیے فرض ہے تو فریضہ ادا ہوگا یا نہیں یہ سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہم الٹپ کسی کو بھی دے دیں گے تو ہو سکتا ہے جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں معلوم ہی نہیں. تحقیق کرنی ہے اور اس کے بعد دینا ہے. اور ایک چیز ہم سوچیں، مثلا میں اپنے پورے گھر سے سمجھو کہ 50,000 زکوٰۃ نکال رہا ہوں، اور عجیب بات ہے یہ، اب سوچو اور بہت گہرائی سے سوچو، میرے گھر سے اگر پورے گھر کی 50,000 زکوٰۃ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے گاؤں کا اب احاطہ کرو. اس سے پہلے بھی میں نے کہا، سمجھو کہ اپنے گاؤں میں 20 لوگ ہیں، بہت دھیان سے سننا، 20 لوگ ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ جیسے مجھے یہاں 7 سال ہو رہے. وہی 20 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی وہی زکوٰۃ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ زکوٰۃ آج بھی وہی 20 لوگ لے رہے ہیں، اور سمجھو کہ 15 وہی ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب سمجھنا، اس میں سے میں بات سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہوا اس کا. 50,000 جو میرے گھر سے زکوٰۃ نکلتی، میں کیا کرتا ہوں، 20 لوگوں کو دینا ہے، سب کو 2,000 اس کو، 2,000 اس کو، 2,000 اس کو، 4,000 اس کو، کیا کر رہے ہیں. اور رشتہ داروں میں بھی ایسے. میں نے جو شروع میں پہلے کہا نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اپنا ورڈ دکھتا ہے. ہاں ہاں فکر نہ کرتا، جارے رمضان آوے میں بہلو چھو. تو یہ اپنا فرض ایک تو ادا کرنا، اور اس میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اس بات کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب سمجھو اس چیز کو کہ یہ الگ 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 ہم دیتے ہیں، اس میں سے پہلی یہ نیت تو نکال دے وے کہ اس کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اپنا فرض خود تم ادا کر رہے ہو، اپنا فریضہ. اور ایک چیز، جب ہم اس کو سمجھیں، 50,000 میرے گھر سے زکوٰۃ نکلتی ہے، میں ایک کام کروں، جیسے کوئی آدمی ہے، میں کسی کا نام یہاں سے نہیں لوں، ایسے ہی کہوں کہ خدیجہ ہے، تو اس کا شوہر ہے وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں، 50,000 یہاں سے، اور میرا بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے ان سے ایک رقم لی، میں نے کہا ایک رکشہ لے لو، ایک چیز یہ لے لو، یہ کرو. 1 سال 2 سال 3 سال آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایسا سیٹ اپ کھڑا کر کے دو. اللہ کی قسم، زکوٰۃ لینے والے جو ہے نا، وہ اپنے دل میں ایسا ارادہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہر سال زکوٰۃ مانگے، ارادہ نہیں رکھتے ہیں. ہاں یہ چیز ہے، ہم نے یہ اندھی کی چندی کر کے جو ہے عادت گرا دی ہے کہ 2,000 مل رہے، 3,000 مل رہے، لاؤ، کیونکہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے لمبا. ایک آدمی 50,000 وہاں سے دیوے اور پورا سیٹ اپ اس کو بنا کر دیوے، اب اس کو کہے کہ دیکھ بھائی، تو ایک دیندار آدمی ہے اور ایک خاندانی آدمی ہے، تجھے یہ سیٹ اپ بنا کر میں نے دیا ہے، اب اس سے تیری آمدنی میں بڑھوتری ہوگی. 1 سال 2 سال کیا ہوگا، 20 لوگ تھے اس میں سے کتنے کم ہو جاوے، ایک کم ہوگا. تو جو لوگ زکوٰۃ ٹکڑا 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 دیتے تھے وہ بچ جاوے گا. اب اس کے بعد اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک تصور بتا رہا ہوں، اور ایسا نہیں کہ ایسا ہوا نہیں. اسلامی حکومت جب تھی تب بیت المال پورا جمع ہوتا تھا، اور اسلامی نظام، اور یہ تو صرف میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اس طرح سوچیں کہ یہی مال ہمارا جمع کر کے ہم ایک اسکول بنائیں، یا پھر اس طرح دینی ادارہ کوئی قائم کریں، یا پھر اس طرح کے دفاعی کام جس میں لوگوں کو بھلا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے، اس کے لیے مینجمنٹ، امانت داری، دیانت داری، یہ سب مجھے سب دے. مثال کے طور پر کام والا کہ مول صاحب تمہیں کی دوں تمہیں کرو، اور میں کیا کروں، اس میں گپلے ماروں، یہ نہیں. سب چیزوں میں ایمانت داری، دیانت داری، اور پوری مکمل اس کی حفاظت کے ساتھ ہو، تب جا کر یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا. اور انشاءاللہ کسی کا بھلا ہو یا نہ ہو، اپنا گاؤں کا بھلا ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. گاؤں یہ کیا ہے، جیسے اپنا گھر، اسی طرح ہمارا گاؤں سرکشت تو کیا ہے، سب لوگ جو ہے محفوظ ہیں، راحت میں، سکون میں.
تو ہمارا گاؤں کا بھلا ہو. تو یہ وَأَهْلِيكُمْ سب لوگوں کو نار اور جہنم، ایک آخرت والی اور ایک دنیا والی. کون سی؟ ہر اعتبار سے، حالات سے پریشان. یہ کیا نہیں؟ جہنم نہیں، یہ جہنم ہے. تو اس سے حفاظت کرنا ہم عقل والوں کا کام ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اولو الالباب، جن میں کھوپڑی کے اندر گودا ہے. لباب کہتے ہیں گودے کو، اور وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر